السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج ملک کے ڈیفالٹر ہونے کی خبریں سرگرم ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ یہ پاکستان لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور دنیا کی نقشہ پہ ابھرا۔ اس میں اولیاء اللہ کا بھی کردار شامل ہے۔ پاکستان مسلمانوں کی جائے پناہ ہے، لیکن حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر کی آنکھیں بند کرنا مصیبت سے بچا نہیں جاتا، مگر آج ہمیں کوئی سہارا کیوں نہیں مل رہا؟ اس الجھن اور پریشانی سے نجات کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ اس کی حالت کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اور اس حالت میں بھی ہم اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہر ابن آدم کے کپڑے پھاڑ کر اس کو برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی اثناء میں نے دو سرسبز کھیتوں کو دیکھا جو انسان کے رنج و الم پہ آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے مذہبی پیشواؤں کو چلاک گیدڑوں کی طرح منہ پہ جاگ پھیلائے دیکھا اور جھوٹے لیڈروں کو انسانی مسرتوں کے خلاف سازشیں کرتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ انسان گلا پھاڑ پھاڑ کر دانائی کو آوازیں دے رہا ہے کہ وہ آ کر اسے ان بلاؤں سے نجات دلوائے، لیکن دانائی نے اس کی پکار کو انسنی کر دیا۔ اس نے ان کی گریہ زاری اور ماتم پہ کوئی دھیان نہ دیا، کیونکہ اس سے پہلے جب دانائی نے شہر کی گلیوں میں اسے آواز دی تھی اور اس کے ساتھ ہم کلامی کی کوشش کی تھی تو انسان نے ذرا توجہ نہ دی تھی۔ دانائی جب گلا پھاڑ پھاڑ کر ہمیں آوازیں دیتی رہی، ہم نے اس کی ایک نہ سنی، اور اب بھی ہم کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تمام تر حکومتی کل پرزے مال پانی بنانے میں مصروف ہیں، اور آج بھی ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ اور ملک ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک لوٹنے والوں کی نشاندہی ہونے پر ان کے خلاف ثبوت مل جانے کے باوجود اربوں خربوں کی معافی دی جاتی ہے، اور اب بھی دی جا رہی ہے۔ جس کا جو جی چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جواب طلبی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری غلط پالیسیوں اور لوٹ مار کی وجہ سے، اور لوٹ مار کرنے والوں کے لیے غلط پالیسیاں بنانے والوں کے لیے، اس ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو قانون سے بالا تر رکھا گیا۔ کسی نے ان سے نہیں پوچھا۔ سال 2003 میں پرویز مشرف کے دور میں واشنگٹن سفارت خانہ کے افسران کو محسوس ہوا کہ وہ جن عمارتوں میں دفتر سجائے بیٹھے ہیں وہ عمارتیں ان کے شان شان نہیں، لہٰذا انہوں نے دفتر کی منتقلی کا فیصلہ کیا، اور واشنگٹن کے بہت ہی اہم اور مہنگے علاقے چانسری میں یہ اپنی 2 عمارتیں خالی چھوڑ کر ہمارے سفارتکار نئی عمارت میں شفٹ ہو گئے۔ 2003 سے 2010 تک کسی کو ان عمارتوں کا خیال نہ آیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں حسین حقانی جو ہمارے سفارتکار تھے، انہیں یہ خیال آیا کہ ان عمارتوں کی تزئین و آرائش کی جانی چاہیے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ تزئین اور آرائش کے لیے ڈالر کہاں سے آئیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور نیشنل بینک واشنگٹن برانچ سے $70 لاکھ قرضہ لے لیا۔ اس قرضہ سے ان تزئین اور آرائش کی کام کو شروع کر دیا گیا۔ جب یہ کام 60% مکمل ہو چکا تو اچانک مقامی کونسل نے سفارتکار کو نوٹس جاری کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے مقامی بلڈنگ لاز کے تحت ان تبدیلیوں کی اجازت نہیں لی جو آپ یہاں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی $70,000 سے $80,000 جرمانہ بھی کر دیا۔ ہمارے سفیر کی دانشمندی دیکھیے کہ $70 لاکھ قرض لیا اور $40 سے $45 لاکھ اس پہ خرچ بھی کر ڈالے۔ تب انہیں مقامی کونسل کے نوٹس کی وجہ سے پتہ چلا کہ $70,000-80,000 جرمانہ دیا، تو تب پتہ چلا کہ وہ یہ تبدیلیاں نہیں کر سکتے تھے۔ اس نوٹس اور جرمانہ پر بلڈنگز کو پھر خالی چھوڑ دیا گیا۔ واشنگٹن کے سفارتخانے کا عملہ پھر سوتا رہا، اور جب مقامی کونسل نے دوبارہ نوٹس جاری کیا
کہ یہ عمارتیں پچھلے 15 سال سے خالی پڑی ہیں، لہٰذا ان پہ سفارتی قوانین لاگو نہیں ہوتے، اس لیے ان عمارتوں پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ پہلی قسط کے طور پر کہا گیا کہ فوری طور پر $80,000 ادا کریں، اور ہر سال واشنگٹن کونسل نے ٹیکس بھیجنا شروع کر دیا، اور سابقہ ٹیکس $13 لاکھ بن چکا تھا، اور کونسل نے وارننگ دی کہ اگر $13 لاکھ ٹیکس ادا نہ کیا تو عمارتوں کی نیلامی کر کے ٹیکس کی کٹوتی خود کر لیں گے۔ اس پر فارن آفس نے حکومت کو تجویز دی کہ ان عمارتوں کو بیچ دیا جائے۔ عمران خان کے دور حکومت میں وزراء کی کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، لیکن کسی بھی نتیجہ پہ پہنچے بغیر ختم ہو گئے۔ اب شہباز حکومت سے ان عمارتوں کی فروختگی کی منظوری مانگی گئی، جو کہ شہباز حکومت نے ان کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ اپنی ذاتی عمارتیں موجود ہونے کے باوجود انہیں خالی چھوڑ کر نئی بلڈنگ میں کیوں سفارت خانہ کو شفٹ کیا گیا، اور حکومت کو $70 لاکھ قرضہ اور ماسود ادا کرنا پڑا، $13 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا، $45 لاکھ آرائش و زبائش پہ ضائع کیے گئے، جبکہ یہ بلڈنگ $68 لاکھ میں بک رہی ہیں، جبکہ ان کی قیمت الگ، $70 لاکھ الگ، جو قرضہ تھا سود الگ، اور $13 لاکھ الگ، اور یہ 68 کروڑ میں بکے گی۔ خلیل جبران نے سچ کہا تھا، میں نے ناخواندہ مہمانوں کو علم و حکمت کے ساتھ ایک میز پر دیکھا اور گفتگو کے دوران بے پناہ جہالت کا اظہار کرتے دیکھا، لیکن علم و حکمت خاموش تھے۔ میں نے فضول خرچیوں کے ہاتھوں میں زر و جواہر دیکھے جن سے وہ اپنی عیش کوشیوں میں مصروف تھے، اور دانا لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آج یہی حالت میرے ملک کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سماٹ ٹی وی۔